آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اگر گھر بیٹھے کسی جگہ کو دیکھنا ہو تو انٹرنیٹ یا ویڈیو کال سے آسان طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن تقریباً 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھ کر جنگ موتا کا اس طرح سے ملاحظہ فرما رہے تھے گویا کہ بالکل سامنے ہی جنگ ہو رہی ہو، جبکہ مدینہ شریف سے موتا کا میدان تقریباً 800 کلومیٹر دور ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معجزہ کو بیان کرنے والے ہیں اور جنگ موتا کا واقعہ، سریۃ الخبط اور ایک عجیب خلقت مچھلی کے واقعات کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کا جاننا بے حد لازمی ہے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کا 8واں سال بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حیات کے بڑے بڑے واقعات پر مشتمل ہے۔ ہم ان میں سے یہاں چند اہمیت و شہرت والے واقعات کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ جنگ موتا ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں سن 8 ہجری میں کفر و اسلام کا وہ عظیم الشان معرکہ ہوا جس میں 1 لاکھ لشکر کفار سے صرف 3000 جانثار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی معرکہ آرائی کی کہ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی، اور اس جنگ میں صحابہ کرام کی بڑی بڑی اولو العزم ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ یا قیصر روم کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے روانہ فرمایا۔ راستے میں بلقا کے بادشاہ شرحبیل بن عمرو غسانی نے، جو قیصر روم کا باج گزار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو نہایت بے دردی کے ساتھ رسی میں باندھ کر قتل کر دیا۔ جب بارگاہ رسالت میں اس حادثے کی اطلاع پہنچی تو قلب مبارک پر انتہائی رنج و صدمہ پہنچا۔ اس وقت آپ نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو اس فوج کا سپہ سالار بنایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر سپہ سالار ہوں گے، اور جب وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو جائیں تو اس جھنڈے کے علمبردار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے رضی اللہ عنہم۔ ان کے بعد لشکر اسلام جن کو منتخب کرے وہ سپہ سالار ہوگا۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت گاہ میں جاؤ جہاں اس جانثار نے ادائے فرض میں اپنی جان دی ہے۔ پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہے، ورنہ تم اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ جب لشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آواز سے یہ دعا دی کہ خدا سلامت اور کامیاب واپس لائے۔ جب یہ فوج مدینہ سے کچھ دور آگے نکل گئی تو خبر ملی کہ خود قیصر روم مشرکین کی 1 لاکھ فوج لے کر بلقا کی سرزمین میں خیمہ زن ہو گیا ہے۔ یہ خبر پا کر امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دے دیا اور ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں اس کی اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلوب تو شہادت ہے، کیونکہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور یہ مقصد بلند ہر وقت اور ہر حالت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر ہر مجاہد جوش جہاد میں بے خود ہو گیا، اور سب کی زبان پر یہی ترانہ تھا کہ بڑھتے چلو مجاہدو، بڑھتے چلو مجاہدو۔ غرض یہ مجاہدین اسلام موتا کی سرزمین میں داخل ہو گئے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا لشکر ریشمی زرق برق وردیاں پہنے ہوئے بے پناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد لشکر کا بھلا 3000 سے مقابلہ ہی کیا، مگر مسلمان خدا کے بھروسے پر مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔
معرکہ آرائی کا منظر۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کفار کے لشکر کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب کفار نے تیروں کی مار اور تلواروں کے وار سے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر پا پیادہ میدان جنگ میں کود پڑے اور مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ لیکن اس گھمسان کی لڑائی میں کافروں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نیزوں اور برچھیوں سے چھید ڈالا اور وہ جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ فوراً ہی جھپٹ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پرچم اسلام کو اٹھا لیا، مگر ان کو ایک رومی مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ یہ کٹ کر دو ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان کی لاش دیکھی تھی، ان کے بدن پر نیزوں اور تلواروں کے 90 سے کچھ زائد زخم تھے، لیکن کوئی زخم ان کی پیٹھ کے پیچھے نہیں لگا تھا، بلکہ سب کے سب زخم سامنے ہی کی جانب لگے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم اسلام ہاتھ میں لیا۔ فوراً ہی ان کے چچا زاد بھائی نے گوشت سے بھری ہوئی ایک ہڈی پیش کی اور عرض کیا کہ بھائی جان، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لہٰذا اس کو کھا لیجئے۔ آپ نے ایک ہی مرتبہ دانت سے نوچ کر کھایا تھا کہ کفار کا بے پناہ ہجوم آپ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ نے ہڈی پھینک دی اور تلوار نکال کر دشمنوں کے نرغے میں گھس کر رجز کے اشعار پڑھتے ہوئے انتہائی دلیری اور جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے، مگر زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے اور شربت شہادت سے سیراب ہو گئے۔ اب لوگوں کے مشورے سے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ علمبردار بنے اور اس قدر شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے کہ 9 تلواریں ٹوٹ کر ان کے ہاتھ سے گر پڑیں اور اپنی جنگی مہارت اور کمال ہنر مندی سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے نرغے سے نکال لائے۔ اس جنگ میں جو 12 معزز صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کے مقدس نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت زید بن حارثہ، نمبر 2 حضرت جعفر بن ابی طالب، نمبر 3 حضرت عبداللہ بن رواحہ، نمبر 4 حضرت مسعود بن اوس، نمبر 5 حضرت وہب بن سعد، نمبر 6 حضرت عباد بن قیس، نمبر 7 حضرت حارث بن نعمان، نمبر 8 حضرت سراقہ بن عمر، نمبر 9 حضرت ابو کلیب بن عمر، نمبر 10 حضرت جابر بن عمر، نمبر 11 حضرت عمر بن سعد، نمبر 12 ہوبجہ دبی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسلامی لشکر نے بہت سے کفار کو قتل کیا اور کچھ مال غنیمت بھی حاصل کیا اور سلامتی کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ نگاہ نبوت کا معجزہ۔ جنگ موتا کی معرکہ آرائی میں جب گھمسان کا رن پڑا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے میدان جنگ کو دیکھ لیا اور آپ کی نگاہوں سے تمام حجابات اس طرح اٹھ گئے کہ میدان جنگ کی ایک ایک سرگزشت کو آپ کی نگاہ نبوت نے دیکھا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت زید اور حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادتوں کی خبر آپ نے میدان جنگ سے خبر آنے سے قبل ہی اپنے اصحاب کو سنا دی۔ چنانچہ آپ نے انتہائی رنج و غم کی حالت میں صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید ہو گئے، پھر حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ علمبردار بنے اور وہ بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ جھنڈے کو خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ خبریں سناتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ موسیٰ بن عقبہ نے اپنے مغازی میں لکھا ہے کہ جب حضرت یولا بن امیہ رضی اللہ عنہ جنگ موتا کی خبر لے کر دربار نبوت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے وہاں کی خبر سناؤ گے یا میں تمہیں وہاں کی خبر سناؤں؟ حضرت یولا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سنائیے۔ جب آپ نے وہاں کا پورا حال و ماحول سنایا تو حضرت یولا نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی کہ جس کو میں بیان کروں۔
حضرت جعفر شہید رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیل کاجل سے آراستہ کر کے آٹا گوندھ لیا تھا کہ بچوں کے لیے روٹیاں پکاؤں کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب میں نے بچوں کو پیش کیا تو آپ بچوں کو سونگھنے اور چومنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار رخسار پر انوار پر بہنے لگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بری خبر آئی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ لوگ آج ہی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میری چیخ نکل گئی اور میرا گھر عورتوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانۂ نبوت میں تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کراؤ۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر ان لوگوں کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ کے مسلمان اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑتے ہوئے مجاہدین اسلام کی ملاقات کے لیے گئے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جنگ موتا کے شہداء کرام کا ایسا پردرد مرثیہ سنایا کہ تمام سامعین رونے لگے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ شہادت کے وقت کٹ کر گر پڑے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 بازو عطا فرمائے ہیں جن سے اڑ اڑ کر وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، یعنی اے 2 بازوؤں والے کے فرزند، تم پر سلام ہو۔ جنگ موتا اور فتح مکہ کے درمیان چند چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مدافعت کے لیے مختلف مقامات پر بھیجا۔ ان میں سے بعض لشکروں کے ساتھ کفار کا ٹکراؤ بھی ہوا جن کا مفصل تذکرہ زرقانی، مدارج النبوت وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ ان سریوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ذات السلاسل، نمبر 2 سریۃ الخبط، نمبر 3 سریہ ابو قتادہ بجانب نجد، نمبر 4 سریہ ابو قتادہ بجانب عدم۔ مگر ان سریوں میں سریۃ الخبط زیادہ مشہور ہے جن کا مختصر بیان یہ ہے۔ سریۃ الخبط، اس سریہ کو حضرت امام بخاری نے غزوہ سیف البحر کے نام سے ذکر کیا ہے۔ رجب سن 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو 300 صحابہ کرام کے لشکر پر امیر بنا کر ساحل سمندر کی جانب روانہ فرمایا تاکہ یہ لوگ قبیلہ جوہینہ کے کفار کی شرارتوں پر نظر رکھے۔ اس لشکر میں خوراک کی اس قدر کمی پڑ گئی کہ امیر لشکر مجاہدین کو روزانہ ایک کھجور راشن میں دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی اور لوگ بھوک سے بے چین ہو کر درختوں کے پتے کھانے لگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عام طور پر مورخین نے اس سریہ کا نام سریۃ الخبط یا جیش الخبط رکھا ہے۔ خبط عربی زبان میں درخت کے پتوں کو کہتے ہیں۔ چونکہ مجاہدین اسلام نے اس سریہ میں درختوں کے پتے کھا کر جان بچائی، اس لیے یہ سریۃ الخبط کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ایک عجیب خلقت مچھلی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو اس سفر میں تقریباً 1 مہینہ رہنا پڑا، اور جب بھوک کی شدت سے ہم لوگ درختوں کے پتے کھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ہمارے رزق کا یہ سامان پیدا فرما دیا کہ سمندر کی موجوں نے ایک اتنی بڑی مچھلی ساحل سمندر پر پھینک دی جو ایک پہاڑی کے مانند تھی۔ چنانچہ 300 صحابہ 18 دنوں تک اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے اور اس کی چربی بھی اپنے بدن پر ملتے رہے، اور جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر مدینہ تک لائے۔ اور جب یہ لوگ بارگاہ نبوت میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رزق کا سامان ہوا تھا۔ پھر آپ نے اس مچھلی کا گوشت طلب فرمایا اور اس میں سے کچھ تناول بھی فرمایا۔ یہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی 2 پسلیاں زمین پر گاڑ کر کھڑی کر دی تو کجاوا بندھا ہوا اونٹ اس کے محراب سے گزر گیا۔